العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ لا تبرد ابدا صلوات بھیجے محمد وآلہ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یہ ہم اور آپ جو حسین کا غم منا رہے ہیں، حسین کے اصحاب و انصار کا جو غم منا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ حسین کے قتل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت اور وہ گرمی پیدا ہو گئی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ماتمداروں کو اللہ قیامت تک کے لیے ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، اس لیے کہ آپ حسین کے عزادار بھی ہیں اور حسین کے مقصد کے وفادار بھی ہیں۔ فضائل کا بالکل موقع نہیں ہے، بس میں مصائب ہی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مصائب کے اندر مقصد حسین کو بیان کر دوں کہ جتنی عظیم قربانی پیش کی جاتی ہے اسی لحاظ سے مقصد کی عظمت کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ابھی آپ انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام جو نوحہ ہو رہا تھا آپ سن رہے تھے، مصاب ہو رہے تھے، جناب عباس کے مصائب نوحے میں پڑھے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اسی سے کہ اگر مقصد عظیم نہ ہوتا تو عباس جیسے جوان بھائی کو حسین قربان نہ کرتے، اگر مقصد عظیم نہ ہوتا تو علی اکبر جیسے ہمشبی پیغمبر کو حسین قربان نہ کرتے، اگر مقصد عظیم نہ ہوتا تو یتیم حسن قاسم ابن حسن کی کمسنی کو کربلا کے میدان میں پیش نہ کیا جاتا۔ یہ مقصد کی عظمت تھی کہ حسین نے ان تمام قربانیوں کو برداشت کر لیا۔ کمر کو پکڑ کے حسین نے کہہ دیا ہے بھیا تیرے مرنے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے کہہ دیا کہ اے بیٹا تیرے بعد اب مجھے میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ حسین نے یہ سارے مصائب برداشت کر لیے، کیوں؟ اس لیے کہ مقصد عظیم تھا۔ وہ مقصد کیا عظیم تھا آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ آپ عزادار بھی ہیں، مقصد حسین کے وفادار بھی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ دین اسلام کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچ جائے۔ بس ہاں اسی مقصد کے تحت ساری قربانی پیش کر دی۔ بس اب ایک جملہ اور کہہ دوں کہ یہ مقصد کی عظمت تھی کہ حسین نے زینب و ام کلثوم کا بے ردا ہونا بھی گوارا کر لیا۔ اب اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی اور جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ زینب و ام کلثوم بے پردہ ہو جائیں۔ بس ہاں اب میں ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ سال گزشتہ میں نے بچوں کی پیاس کا تذکرہ کیا تھا، آج میں اہل حرم کی بے پردگی اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے مصائب کے بس چند جملے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ 5 یا 10 منٹ مجلس ختم ہو جائے گی، مصائب کو تمام کر دوں گا۔ دیکھیں یہ کتنا مقصد عظیم ہے کہ حسین زینب و ام کلثوم کی بے ردائی بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور اہمیت حسین کی نگاہ میں نہیں تھی کہ زینب و ام کلثوم کا پردہ سلامت رہے۔
زینب و ام کلثوم کا پردہ سلامت رہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ جب راکب دوش رسول سے پشت فرس خالی ہو گئی اور فرزند رسول علی کا لاڈلا زمین کربلا پر زمین گرم پر پڑا ہوا ہے. اب دشمنوں کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کے جسم سے روح نکل گئی ہے یا حسین ابھی زندہ ہیں. تو اب جب پتہ نہیں ہے تو انہوں نے جو حسین کے مزاج کو دشمن بھی سمجھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر پتہ لگانا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا روح مفارقت کر چکی ہے تو ایک کام کرو, ابھی پتہ چل جائے گا. بعض لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ کہا گھوڑوں کے رخ کو خیموں کی طرف موڑ دیا جائے. بس لیجئے, ادھر گھوڑوں کے رخ خیموں کی طرف مڑنے لگے اور حسین تو زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے. کان میں جب دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز حسین تک پہنچی تو اب روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد جو منظر دیکھا ہے کہ گھوڑے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. زخموں سے نڈھال تھا میرا مولا, لیکن روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے کونیوں کا سہارا لیا, سر کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا او ظالموں کہاں بھاگے جا رہے ہو, ابھی حسین زندہ ہے, میری زندگی میں خیموں کا رخ نہ کر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا, یہ آپ اندازہ تو کریں, خطرے حسین سے دور ہو رہے تھے, گھوڑے حسین سے دور جا رہے تھے, خیموں کی طرف جا رہے تھے, مگر زینب و ام کلثوم کا پردہ حسین کی نگاہ میں اتنا عظیم تھا کہ حسین نے خطرہ اپنے اوپر اوڑھ لیا. حسین نے خطرہ اپنے اوپر اوڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے پردہ حسین چاہتے ہیں, ام کلثوم کا پردہ حسین چاہتے ہیں. حسین چاہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں بیویوں کا پردہ سلامت رہے. ایک جملہ اور کہہ دوں, حسین چاہتے ہیں جب تک میں زندہ رہوں وہب قلبی کی زوجہ کا پردہ سلامت رہے. بس اس لیے حسین نے خطرے کو اپنی طرف, دوبارہ سے حسین نے خطرہ اپنے لیے بڑھایا. اب لیجئے پھر گھوڑے حسین کی طرف آ گئے. بس اب وہ روایت جو عام طور سے علماء پڑھا کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ شمر کا خنجر چلنے والا ہے. ایک بہن ہے جو تلہ زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے, بعد میں اس کا نام تلہ زینبیہ رکھا گیا, لیکن ابھی شمر کا خنجر چلا نہیں ہے. زینب کی آواز گونج رہی ہے, ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ. اے پسر سعد, تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا, بعض ذاکرین کہہ دیا کرتے ہیں کہ زینب دیکھ رہی تھی حسین قتل ہو رہے تھے. نہیں نہیں, زینب دیکھ نہیں رہی تھی, یہ قتل سے پہلے کا واقعہ ہے. شمر قتل کرنا چاہ رہا تھا, زینب کی آواز گونجی, پھر ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر کو بلند کیا. اب حسین کے بدن میں طاقت نہیں رہ گئی تھی, آنکھوں سے اشارہ کیا, اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ, اے بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ. لیجئے حکم امام تھا, زینب خیمے کے اندر چلی گئیں. بس اب میں روایت کو آگے بڑھا دوں. زینب خیمے میں پہلے گئی ہیں, حسین کے سر و تن کو بعد میں جدا کیا گیا. مگر جانتی ہیں حکم امام کیا ہے؟ بیویوں کو پتہ چل گیا حسین کی مرضی نہیں ہے ہم خیمے سے باہر نکلے. بس یہی وجہ ہے کہ اب جب آپ روایت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ کیوں؟ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ زینب نے نہیں دیکھا حسین کو قتل ہوتے ہوئے, اس لیے کہ اگر زینب کو پتہ ہوتا تو ذوالجناح کو خیمے تک اطلاع پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی. ذوالجناح کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی. بس اسی لیے میرے پاس دلیل یہی ہے کہ زینب نہیں تھی, خیمے کے اندر ہیں. حکم امام کی وجہ سے ساری بیویاں خیمے کے اندر ہیں. بس لیجئے حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی. اب یہ مرکب جو بڑا وفادار ہے, جسے فرس عرب والے کہتے ہی اسی لیے ہیں, فرس کا مطلب ہوتا ہے ذہین, ذہانت کی وجہ سے اس کا نام ہی فرس پڑ گیا. اب آپ سوچئے کربلا میں جو حسین کے جہاد کے لیے کام آیا ہوگا وہ فرس کتنا ذہین رہا ہوگا.
وہ کتنا ذہین رہا ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ جب گھوڑے نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے جو قتل حسین کی اطلاع خیمے تک پہنچائے، گھوڑے نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. حسین کے جسم تک پہنچا، تن مبارک تک پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ جسم کو سونگنا شروع کیا، اور سونگنے کے بعد اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا. رنگین کر کے خیمے کے سامنے آیا، زور سے آواز لگائی، مگر نہیں آزادارو، آپ مصائب سنتے ہیں نتیجہ نہیں نکالتے. امام کی مرضی تھی بیویاں خیموں سے باہر نہ نکلے، بس اسی لیے ابھی بھی گھوڑے کی آواز آئی ہے. زینب نہیں نکلی، ام کلثوم نہیں نکلی، 4 برس کی بچی سکینہ اب جو نکلی تو کیا دیکھا، لگام ٹوٹی ہوئی ہے، زین ڈالی ہوئی ہے، پیشانی خون سے رنگین ہے. بچی سمجھ گئی، ہائے میرا بابا قتل کر دیا گیا، ہائے میں یتیم ہو گئی.